بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ قرآن پاک کا یہ 20واں پارہ بھی متعدد صورتوں کے اوپر اور مختلف مضامین کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے کے اندر سورہ نمل آتی ہے، اور سورہ نمل کے اندر جو مضامین ہیں وہ عمومی طور پر وہ ان کے اندر توحید اور رسالت کی جو مضامین ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ خدا سے کتراتے ہیں، یعنی عدول کرنے والے ہیں، پھرنے والے۔ اس کے بعد پھر جو اگلا مضمون ہے وہ ہے معرفت الہی، کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کے جو دلائل بیان فرمائے ہیں ان میں سے پہلی جو بات ہے اپنی معرفت کے لیے فرمائی کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت ہی کم ہیں جو دھیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کی اندھیروں میں، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سب سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو سورہ نمل کے اندر اسی طرح کے مضامین ہے کہ آسمان ہے، زمین ہے، بارش اور کھیتوں کا خالق وہی اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین، نہریں، پہاڑ، سمندروں کا نظام وہی چلا رہا ہے، مجبوروں کی، بے بسوں کی دعائیں وہی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور بری اور بحری طریقوں میں راستہ بھی وہی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، ہواؤں کا نظام وہ چلاتا ہے، اور پہلی بار بھی اسی نے پیدا فرمایا تھا اور دوسری بار بھی اسی نے ہی پیدا فرمانا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ قصص آ جاتی ہے، اور سورہ قصص یہ بھی قرآن پاک کی جو سورہ ہے یہ بھی اسی 20ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کی جو 4 آیتیں ہیں ان کے علاوہ یہ ساری مکی ہے، یعنی وہ 4 آیتیں جو ہیں وہ اس کی مدنی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہاں سے شروع ہو کر یہ لا نبتغی الجاہلین پر یہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ اور قصص جو ہے اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قصص واقعات کو کہتے ہیں، اور اسی صورت کے اندر مختلف واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ہارون کا قصہ اسی پارے کے اندر موجود ہے، اسی صورت کے اندر موجود ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قصص رکھا گیا ہے۔ سورہ قصص کے جو مضامین ہیں ان میں سے اس کا جو مرکزی اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید و رسالت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے جو مضمون ہیں وہ اسی صورت کے اندر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے کے سارے اپنی پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ اسی پارے کے اندر موجود ہیں، کہ فرعون جو تھا پوری بنی اسرائیل قوم کے اوپر وہ ظلم کیا کرتا تھا، زیادتی کیا کرتا تھا، وہ بھی سارا اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت تھی اس کا سارا واقعہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، پھر قبطی کو قتل کرنے کا واقعہ آ جاتا ہے، پھر مصر سے مدین کی طرف جو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہجرت کی وہ بھی واقعہ اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادی تھی ان کے ساتھ پھر آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی کے سامنے اسی کے مطلب موجود ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر۔ پھر اس کا جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے کفار مکہ کے اعتراضات جو تھے وہ ان کا جواب اس پارے کے اندر، اس سورہ کے اندر دیا گیا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے معجزات پیش کیے گئے تھے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معجزات کیوں نہیں پیش کیے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ جواب ارشاد فرمایا۔ پھر پہلے تورات اور انجیل پر اور پھر قرآن پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی جزا کے معاملے کو یہاں پر اسی صورت کے اندر ایڈریس کیا گیا، بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سابقہ امتوں کے اوپر جو عذاب آئے تھے، اللہ رب العزت نے ان عذابوں سے قوم کو جو لوگ ہیں ان کو ڈرانے کے لیے اسی پارے کے اندر آیات کا نزول فرمایا کہ جب اگر مطلب ان لوگوں نے یہ اپنی روش نہ چھوڑی تو ان کے اوپر بھی وہی عذاب آ سکتا ہے جو کہ دوسری قوموں کے اوپر آتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 میں اس پہ آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا حال کیا ہوگا، ان کی سزا کیا ہوگی، اس کا بیان بھی اسی پارے کے اندر ہے۔ 6 نمبر پر اس کے اندر جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور قارون کا واقعہ جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سرکشی اس نے کی تھی۔ یہ واقعہ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو اس لیے ہم اس کو اشارتاً بیان کریں گے کہ دردناک اس کا انجام ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت آ جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت یہ مکی صورت ہے اور عنکبوت کو عربی زبان میں جو ہے یہ مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ سورت کا نام رکھا گیا کیونکہ اسی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 کے اندر اس لفظ عنکبوت کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بنایا ہے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ فإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت، کہ جو سب سے کمزور ترین گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی مثال بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اور بشر ہونے کے ناطے وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے نفع اور نقصان کے کسی طرح سے بھی کوئی مالک نہیں ہوتے، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو عنکبوت کہا گیا کہ اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورت کی ابتدا کے اندر آیات میں مسلمانوں کی جو سختیاں ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ لوگوں کے اوپر جو لوگ اسلام لاتے ہیں ان کے اوپر پھر سختیاں بھی آ جاتی ہیں اور سختیوں کے ذریعے سے ان کو آزمایا جاتا ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ وہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی آزمائش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، تو وہ ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور اللہ تعالیٰ وہ جھوٹوں کو بھی دیکھ لے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئی خلاصے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔